السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم ہمارے نصاب کی فارسی نصاب کی نظم نمبر 3 شب مہتاب یعنی چاندنی رات یہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محمود خان افشار اس نظم کے شاعر ہیں۔ بچوں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مناظر کو پیدا کیا ہے جس سے ہر انسان لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ، خوشنما باغات، چاندنی رات کا دلکش سما، ان تمام چیزوں کی خوبصورتی انسان کو اپنی جانب کھینچتی رہتی ہے۔ چاندنی رات کی خوبصورتی بھی انسان کو ہمیشہ دعوت نظارہ دیتی ہے۔ شاعر نے اس نظم میں چاندنی رات کی خوبصورتی کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ کافی ایسی شاعرانہ اصطلاحات ہیں جو اس نظم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جیسے ہر ماہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں گویا اس کی روشنی دن کی مانند ہو جاتی ہے۔ اور اس نظم کا خلاصہ جو ہے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نے پوری چاندنی رات کی عکاسی کی ہے، اور یہ رات چاند کی وجہ سے دن کی طرح ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے، اور روشن چاند چاندنی بکھیرتا ہے، مون جو ہے مون لائٹ بکھیرتا ہے، اور آسمان ایک بہت بلند طاق کی مانند ہے، اور چاند گویا اس طاق میں قندیل کی طرح آویزاں ہے، یعنی لٹکا ہوا ہے، ہینگڈ۔ یا آسمان سمندر کی مانند ہے اور چاند اس پر روشنی ڈال رہا ہے، ایسا تصور ہے۔ اور وہ تمام ستارے جو اس چاند کے اطراف ہیں گویا سوئی کی نوک کی مانند نظر آ رہے ہیں، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور چاند اتنا بڑا ہے۔ ان ستاروں کی روشنی کم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاندنی رات کی منظر کشی سے میں قاصر ہوں، اتنی زیادہ چاندنی رات کی منظر کشی اتنی زیادہ دلکش ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ بہتر ہے، شاعر کہتا ہے، کہ خود آئیے اور چاندنی رات کا نظارہ کیجیے، کیونکہ سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہ چاندنی رات کو ہم کتنا بھی بیان کریں تو جب تک آپ خود چاندنی رات نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ چاندنی رات کے لطف سے محسوس نہیں ہو سکتے۔ چلیے نظم شروع کرتے ہیں۔ یہ نظم کا ترجمہ برادر شعیب اللہ خان صاحب ہمارے کھام گاؤں والے انہوں نے کیا ہے۔ شب از نور میں چوں روز روشن، چاندنی رات روشن ہے دن کی طرح، روز روشن دن کی طرح، ماہ یعنی چاند۔ شب از نور میں چوں روز روشن، چاندنی رات روشن ہے دن کی طرح، فروزندہ چمکدار روشن، مہ چاند، گستردہ خرمن، گستردہ کہتے ہیں پھیلا ہوا، اسپریڈ، اور خرمن ماہ یعنی چاند کا ہالہ جو ہوتا ہے۔ تو چاند کے کناروں پر روشنی کا ہالہ بنا ہوا ہے، چاندنی رات روشن ہے دن کی طرح اور چاند کے کناروں پر روشنی کا ہالہ بنا ہوا ہے۔ تو گفتی، تو نے کہا، آسماں طاق بلند است، آسماں طاق کی طرح بلند ہے، چراغ مہ براں طاقست آون، چاند ہے بمثل چراغ اس میں لٹکا ہوا۔ آون کہتے ہیں لٹکا ہوا، آون کہتے ہیں لٹکا ہوا۔ تو آسمان طاق کی طرح بلند ہے اور چاند اس میں ایک چراغ کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ ویا مانند اقیانوس آرام، یا آسمان ہے سمندر کی طرح، اقیانوس سمندر۔ مہ تاباں بساں پرتو افغن، پرتو افغن کہتے ہیں روشن کرنے والا، چمکانے والا، ہے نا۔ چاند اس پر چمک برسا رہا ہے، یا آسمان سمندر کی طرح ہے یا چاند اس پر چمک برسا رہا ہے۔ دوسری جگہ کہا، ہما سیارگاں برگرد آماں، چاند کے اطراف یہ سارے سیارے، ہما یعنی تمام،
درخشاں شاندار، ولے چوں نوک سوزن، لیکن سوئی کی نوک کی طرح باریک باریک نظر آتے ہیں۔ چاند بہت بڑا ہے اور ستارے اس کے سامنے بہت چھوٹے۔ نزند غمگین، لاغر کمزور، پزمان ملول مایوس بے رنگ، چراغ را مسل کش نیست روغن، وہ چراغ کی لو جس کا تیل ختم ہو گیا۔ یعنی ستارے اتنے مدھم ہیں، یہاں سیارگاہ یعنی ستارے ہیں، نزند غمگین ہیں، لاغر کمزور ہیں، نحیف ہیں، پزمان ہے دل شکستہ ہیں، ناراض ہیں، اور کش کہتے ہیں چراغ کی بتی کو، لو کو۔ تو اس طرح سے کہا گیا ہے کہ چاند کے اطراف ستارے ہیں، شاندار لیکن سوئی کی نوک کی طرح نظر آتے ہیں، غمگین کمزور و ملول و مدھم ہوتے ہیں، اور چراغ کی لو جس کا تیل، چراغ را مثل کش نیست روغن، ایسے چراغ کی لو کی مانند ہیں، لگ رہے ہیں جس کا تیل روغن ختم ہو چکا ہے، تیل ختم ہو چکا ہے۔ ثوابت چوں ہزارہ شمع کم نور، ستارہ ہزاروں موم بتیوں کی طرح ہے۔ ثوابت جمع ہے ثابت کی، فکسڈ، یعنی ستارے ایسے فکس ہیں، ایسا لگ رہا ہے آسمانوں میں موم بتیاں لگی ہوئی ہیں کہ امدن، کہ جو جان بوجھ کر، برفروز روز روشن، جو جان بوجھ کر گویا روشن ہوا ہے۔ نیازم نہیں بیان کر سکتا، وصف آ شب کرد زیں پیش، کہ چاندنی رات بیان نہیں ہو سکتی، بیان سے قاصر ہے، کیونکہ فصاحت را بود حد معین، کیونکہ روانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، الفاظ کو اس سے بیان کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ منو چہرے جنتی چہرے والا، اگر می بود می گفت، جنتی چہرے والا اگر کہتا ہے اگر تو کر سکے تو، زباں من بود در وصفش کے الکن، اسے بیان کرنا میری زبان کی لکنت سے قاصر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاندنی رات کی خوبصورتی کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، یا میرے پاس وہ زبان موجود نہیں ہے جس سے میں اس چاندنی رات کی تعریف کر سکوں، یعنی بیان سے باہر ہے۔ چنا فرخندہ شب آرا شبرا گرب بینی، اگر آپ کو ایسی فرخندہ یعنی خوشگوار چاندنی رات بینے دیکھنا ہو، ہمانا می شوی دیوانہ چومن، تو تم بھی میری طرح پاگل ہو رہے ہو۔ اس لیے کیا کرو اب، اگر تم چاندنی رات دیکھنا ہی چاہتے ہو تو بیاید خود آئیے، دیدنے آشبرا کی گوین، خود آئیے اور اس کا نظارہ کیجیے، الفاظ کی گہرائی میں مت جائیے۔ شنیدہ کے بود مانند دیدن، برابر نہیں ہو سکتا سنا ہوا اور دیکھا ہوا، یعنی اگر آپ کو کوئی چیز دیکھنا ہی ہے، جیسے مثلا چاند اور قدرتی نظارے، تو آپ الفاظ کی مدد سے اس کا مزہ نہیں لے سکتے، آپ کو بذات خود بنفس نفیس وہاں جا کر جو ہے اس چیز کا نظارہ کرنا ہوگا، تاکہ آپ کو اس کی خوبصورتی کا احساس ہو۔ تو بچوں، اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چاندنی رات کی روشنی اور چاند کی چاندنی، اور کس طرح چاند کی خوبصورتی اور چاندنی رات کی خوبصورتی کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ آئیے ایکسرسائز کرتے ہیں، درج ذیل مصروں کو نظم کی ترتیب میں لکھیے۔ بہت آسان ہے، 5 مصرے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پہلا مصرع کون سا ہے، دوسرا مصرع کون سا ہے، تیسرا مصرع کون سا ہے نا، اس کو ترتیب سے لگا لینا ہے۔ اس کے بعد اشاروں کی مدد سے معمہ حل کیجیے۔ دائیں سے بائیں چاند کا خرمن، چاند کا حالہ کو خرمن کہتے ہیں۔ اس کے بعد چمکدار یعنی فروزندہ ہے، اور چراغ یعنی طاق ہے۔ اسی طرح نظم سے سنت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھنا ہے، یعنی اپوزٹ جو آئیڈیاز ہے۔ اس کے بعد ہمصوت الفاظ تلاش کر کے لکھنا ہے، جیسے رائمنگ ورڈز جسے ہم کہتے ہیں، خرمن، آون، افغن، سوزن، روغن، روشن، معین، الکن، من، دیدن۔ اس کے بعد الفاظ کی زیدیں لکھنا ہے، آسماں، زمین، بلند، پست، لاغر، تونگر، روشن، تاریک، شب، روز۔ اس کے بعد واحد کی جمع لکھنا ہے اور جمع کی واحد لکھنا ہے، جیسے وصف، وصفہا، روز، روزہا، چراغہا، ہے نا، سیارگان، سیارہ، سیارگان، ثابت، ثوابت۔ اس طرح سے یہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور ہم کو ایک شعر دیکھنا ہے جو یہاں پر سنت تضاد کا ہے۔
ہاں اس طرح بچوں جو ہے صنعت تضاد کا شعر جو ہے آپ ہوم ورک میں کر لیجئے. السلام علیکم.